یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام مقدس سے پڑھیں گے متی کی انجیل 11واں باب 28ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا چوبا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا چوبا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر خدا کے سر جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں تیرے بڑے فضل کے لیے اور اس موقع کے لیے کہ تو اپنے لوگوں سے کلام کرنے کو ہے۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے روح القدس کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے۔ اے خدا، تمام سننے والوں پر تیری برکت چاہتا ہوں، میری التجا کو سن اور قبول فرما۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے پست حال لوگوں کے لیے خدا کی بلاہٹ۔ عزیز و خدا لوگوں کو برکت اور ابدی زندگی کے لیے بلاتا ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس لیے مجسم ہوا کہ پست حال اور دکھ میں مبتلا لوگوں کو اپنے پاس بلائے اور ان کی زندگیوں میں لعنت کو دور کرے اور برکت بخشے، موت سے نجات دے اور زندگی اور ابدی زندگی بخشے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ جو باغی ہیں اور خدا کی احکام سے بغاوت کرتے ہیں، وہ اس بلاہٹ کو قبول نہیں کرتے۔ یسایہ 65واں باب 12ویں آیت میں ان کے متعلق لکھا ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ 65واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالہ کروں گا اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے، کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ عزیزو، خدا بلاتا ہے اور خدا کا بیٹا اس لیے آیا کہ وہ بلائے ابدی زندگی کے لیے، لیکن وہ لوگ جو سرکش ہیں وہ اس بلاہٹ کو قبول نہیں کرتے اور پھر ان کے لیے زندگی بھی نہیں اور ابدی زندگی نہیں۔ لیکن ہمارا خدا چاہتا ہے کہ سب زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، اور اس لیے یسوع مسیح بلاتا ہے، اور جب وہ بلاتا ہے تو اس کا منصوبہ ہے کہ اس کے لوگ زندگی پائیں، اور خدا کی بلاہٹ کا لوگ جواب نہیں دیتے تو خدا اپنے حضور سے ان کو نکال دیتا ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 7واں باب 13ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، یرمیہ 7واں باب 13ویں آیت، اور خدا فرماتا ہے، اب چونکہ تم نے یہ سب کام کیے
میں نے بر وقت تم کو کہا اور تاکید کی پر تم نے نہ سنا، اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا۔ خدا آپ کو بلاتا ہے اور آپ جواب نہیں دیتے۔ آپ کئی سالوں سے اس کی بلاہٹ کا جواب نہیں دے رہے۔ آپ دکھوں میں ہیں اور مصیبتوں میں ہیں، بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور یسوع مسیح آج آپ کو بلاتا ہے کیا تھکے مندے بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ ہو سکتا ہے سن 2012 میں آپ نے خدا کی آواز اور بلاہٹ کا جواب نہ دیا ہو، یا اس سے پہلے سالوں میں، لیکن آج اس وقت خدا آپ کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے اے تھکے ماندے، آپ گناہ کے بوجھ سے تھک چکے ہیں، ابھی سی قوتوں نے آپ کو تھکا دیا ہے، اور دشمن اور اس کے منصوبے جو آپ کے خلاف تھے، آپ پست ہو چکے ہیں۔ لیکن عزیزو، پست حال لوگوں کے لیے خدا کی بلاہٹ ہے اور وہ بلاتا ہے، اور جب آپ اس کے حضور آتے ہیں اور وہ آپ کو زندگی بخشتا ہے اور وہ بر وقت بلاتا ہے۔ یرمیہ 7واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند فرماتا ہے اب چونکہ تم نے یہ سب کام کیے، میں نے بر وقت تم کو کہا اور تاکید کی پر تم نے نہ سنا، اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا۔ آج پھر وہ آپ کو بلاتا ہے تاکہ تائب ہو جائے، بلاتا ہے گناہ کو چھوڑ، بلاتا ہے کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائے، بلکہ ابدی زندگی میں داخل ہو جائے۔ وہ آپ کو بلاتا ہے، آج اس کی بلاہٹ ہے کہ آپ اس کے حضور آئے۔ خدا گناہگاروں کو بلانے آیا ہے تاکہ آسمان کی بادشاہی کا وارث کرے اور ان کو ابدی زندگی بخشے۔ ابدی زندگی دینے کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ متی کی انجیل 9واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، متی کی انجیل 9واں باب 13ویں آیت میں یوں مرغوم ہے، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا۔ یسوع مسیح گناہگاروں کو بلانے آیا ہے اور خدا کا بیٹا مجسم ہوا تاکہ گناہگاروں کو بلائے۔ وہ جو سرکش اور جو خدا سے دور، خدا کی آواز خدا کے نبیوں اور اس کے پیغمبروں سے نہیں سنتے تھے، اب خدا کا بیٹا خود اس زمین پر آیا ہے تاکہ آپ گناہ سے نجات پائیں، آپ رہائی پائیں، اور وہ خود آیا ہے اور وہ خود آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ ابدی زندگی پائیں۔ خدا یسوع اپنے لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کا وارث کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ زندگی پائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مصروفیات اور معاملاتی زندگی میں اس قدر مصروف عمل ہیں کہ وہ خدا کی بلاہٹ کا جواب نہیں دیتے۔ متی کی انجیل 22واں باب اور پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائے، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا
کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، بس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلا لاؤ۔ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ شادی کی ضیافت کی تمثیل سے یسوع مسیح نے سکھایا کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس برے کی شادی میں شریک ہو، اور اس شادی کی ضیافت میں جب بادشاہ نے جس کے بیٹے کی شادی تھی اس سے لوگوں کو بلایا، لیکن لوگ آنا نہیں چاہتے۔ جب ہم متی کی انجیل 22 باب اور 4 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے مجھ سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو۔ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں خدا کی بلاہٹ ان گناہگاروں کے لیے، اور اسی طرح اس ضیافت میں خدا کے بیٹے یسوع نے سکھایا اس تمثیل کے ذریعے سے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ ضیافت میں شریک ہوں، اور یہ بڑے احساس کی بات ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس بلاہٹ کو قبول نہیں کرتے۔ کوئی اپنے کام پر چلا گیا، کوئی سوداگری کرنے چلا گیا، اور لاپرواہی ہے۔ خداوند نے جب آدم اور حوا گناہ میں گر گئے، اس وقت سے یسوع مسیح کی پیدائش تک اس سے بہت سے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے کلام کیا، لیکن انہوں نے نہیں سنا، اور پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ عزیزو، کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، جو چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بیٹے کی ضیافت میں شریک ہو سکے، اور ضیافت میں شریک ہونا یہ معنی ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں۔ اور خدا اس لیے بلاتا ہے، اور پست حال لوگوں کے لیے خدا کی بلاہٹ ہے کہ وہ دکھ اور مصیبتوں سے نکل کر زندگی اور ابدی زندگی پائیں۔ جب ہم متی کی انجیل 22 باب اور اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ بلائے ہوئے تو بہت ہیں، یسوع مسیح سب کے لیے آیا، دنیا کا نجات دہندہ بن کر آیا، لیکن جو اس کی آواز کو سنتے، اس کے کلام پر عمل کرتے اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اور اس کی صلیب کے نیچے آ کر اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، وہ برگزیدہ ہے، اور برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ بلاہٹ سب کے لیے ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو لاپرواہی کر کے چلے جاتے ہیں اور ضیافت میں شامل نہیں ہوتے، یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ عزیزو، آپ سوچیں، آپ کس گروہ میں ہیں؟ آپ لاپرواہی کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں یا برے کی ضیافت میں شامل ہونے والے لوگوں میں؟ اگر آپ پست حال ہیں، اگر گناہ آپ کی زندگی میں، ناراستی آپ کی زندگی میں، بدی آپ کی زندگی میں ہے، حرام کاری آپ کی زندگی میں ہے، آپ پست حال ہیں، اور آپ ہی کو یسوع مسیح بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، اور اس کے معنی ہے ان دکھوں سے نجات دے گا، ان مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور اس پست حالی سے چھڑا کر آپ کو اپنے جلال کے لیے اپنا اعلی کار بنائے گا، اور اس دنیا میں آپ اس کے اعلی کار ہوں گے۔ آپ برگزیدہ لوگوں میں شامل ہوں تاکہ برگزیدگی سے اس دنیا میں اس کے جلال کو ظاہر کرے۔ خداوند کے بلانے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اعلی کار ہوں اور اس کے الہی منصوبے کا اس دنیا میں حصہ بن کر انجیل کی منادی کریں، خوشخبری کا اعلان کریں۔ یسایہ 43 باب اور پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں، یسایہ نبی کا صحیفہ
43واں باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اب اے یعقوب، خدا جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ خدا نام لے کر بلاتا ہے، خدا کہتا ہے تو میرا ہے، میں نے نام لے کر تجھے بلایا ہے۔ کتنا عظیم ہے، فردن فردن بلاتا ہے۔ وہ شخصی طور پر آپ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ ناراستی میں ہیں، نجاست میں ہیں، آرام کاری میں زندگی گزارتے ہیں اور ان گناہوں کے ساتھ آپ خدا کے ساتھ رہ نہیں سکتے، اس لیے وہ آپ کو بلاتا ہے اور وہ نام لے کر بلاتا ہے۔ وہ آپ کا نام جانتا ہے، آپ کے کاموں کو جانتا ہے، آپ کے زندگی کے تمام پہلوؤں سے وہ واقف ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے آپ تھکے اور ماندے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے لہو سے آپ کو پاک کرتا ہے۔ وہ بلاتا ہے، اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 46واں باب اور 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جو مشرق سے عقاب کو، یعنی اس شخص کو جو میرے ارادہ کو پورا کرے گا، دور کے ملک سے بلاتا ہوں، میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا، میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے پورا کروں گا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا بلاتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ اس شخص کو میں بلاتا ہوں جو میرا ارادہ پورا کرے۔ یسایہ 46واں باب 11ویں آیت، جو مشرق سے عقاب کو، یعنی اس شخص کو جو میرے ارادہ کو پورا کرے گا، دور کے ملک سے بلاتا ہوں۔ خدا اس لیے آپ کو بلاتا ہے کہ آپ ابدی زندگی پائیں اور آپ خدا کے ارادہ کو پورا کریں۔ جب آپ گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، ناراستی میں زندگی گزارتے ہیں، آپ ابلیس اور شیطان کے ارادے کو پورا کرتے ہیں اور کرتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب آپ زندہ خدا کی بلاہٹ کو قبول کرتے ہیں، خدا کے بیٹے یسوع کی آواز کو سنتے ہیں اور اس کے قدموں میں آتے ہیں، تب آپ اس کی آواز کو سن کر اس کے ہو جاتے ہیں اور اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ ابلیس کے ارادے کو پورا نہیں کرتے، جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کرتے، ناراستی کے کام نہیں کرتے، اور حتیٰ کہ اپنے بھی ارادے کو پورا نہیں کرتے۔ پھر جس سے بلایا ہے آپ اس کے ارادے کو پورا کرتے ہیں۔ آپ اب تک ابلیس کے ارادے کو پورا کرتے ہیں، اب تک آپ اپنے ارادوں کو پورا کرتے ہیں، اب تک جسم کے ارادوں کو پورا کرتے ہیں۔ آج وہ آپ کو بلاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس آ جا۔ وہ کہتا ہے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگ، اس کی بلاہٹ ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک قبیلے کے لیے، ہر ایک فرد بشر کے لیے ہے۔ رنگ و نسل کے امتیاز سے بالاتر ہو کر، وہ ثقافتی تکثیریت سے بالاتر ہو کر آپ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، تاکہ آپ اس کے ارادہ کو پورے کرنے والے بن جائیں۔ اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں اس کے ارادہ کو پورا کر کے اس کے جلال کو ظاہر کریں، اور یوں خداوند زندہ خدا آپ کی زندگی کو بابرکت بناتا ہے کہ آپ اس دنیا میں بابرکت زندگی گزاریں اور اسی طرح اپنی زندگی کے وارث بھی ہوں۔ ہوسیہ 11واں باب اور اس کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کی کلام مقدس میں لکھا ہے، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ خدا مصر سے بلاتا ہے۔ غلامی، مصر کو غلامی کا گھر کہا جاتا ہے،
خدا غلامی سے بلاتا ہے. آپ گناہ کے غلام ہیں، وہ آپ کو بلاتا ہے تاکہ غلامی سے چھڑائے اور آپ کو آزادی بخشے، آپ کو ابلیس کی اسیری سے رہا کرے اور آپ کو کامل آزادی بخشے، اور آپ اس دنیا میں آزادانہ زندگی گزارے اور اس میں خدا کے ارادوں کو پورا کرے، خدا کی مرضی کو پورا کرے. اور جس طرح خدا کے بیٹے یسوع نے اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا، آپ بھی آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اور وہ غلامی کے گھر سے بلا کر اپنے جلال کو قوموں پر ظاہر کرتا ہے. اور خدا کا منصوبہ ہے کہ آپ اس کے جلال کو حاصل کر سکیں اور گناہ سے، ناراضگی سے نکل کر اب ابدی زندگی کو حاصل کرے. متی کی انجیل 4 باب 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں اور ان کو بلایا. وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لی. بائبل مقدس بیان کرتی ہے 2 بھائی ہیں اور یہ دونوں بھائی یعنی یعقوب اور یوحنا جو زبدی کے بیٹے تھے، یہ کام کر رہے تھے، اپنے باپ کے ساتھ کشتی پر جالوں کی مرمت کر رہے تھے، دنیا کا کام کر رہے تھے. لیکن مسیح نے بلایا، اور جب مسیح نے بلایا وہ تمام کام چھوڑ کر اور تمام اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر، مصروفیات کو چھوڑ کر وہ مسیح کی بلاہٹ کو قبول کرتے ہیں اور مسیح کے پاس آئے. آج خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کو بھی بلاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اسی طرح گناہ کے کام کو چھوڑ کر، ابلیس کے کام کو چھوڑ کر، ناراضگی کے کاموں کو چھوڑ کر اپنی زندگی پانے کے لیے مسیح کے قدموں میں آئیں، تاکہ آپ، اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں 22ویں آیت میں، متی کی انجیل 4 باب 22ویں آیت، وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. فوراً، انہوں نے دیر نہیں کی، فوراً. اور خدا چاہتا ہے آج آپ بھی اس کی شاگردیت میں آ جائیں اور فوراً گناہ کے کام کو چھوڑ کر اور بدی کے کام کو چھوڑ کر، دنیا کے کام کو چھوڑ کر، ابلیس کے کام کو چھوڑ کر خدا یسوع کی بلاہٹ کو قبول کرے اور اس کے حضور آئیں. اور وہ آج آپ کی زندگی میں اپنی قدرت سے کام کرنا چاہتا ہے، آپ کو بندنوں سے رہائی بخشنا چاہتا ہے، تاکہ آپ کامل آزادی کے ساتھ خدا کے جلال کو اس دنیا میں ظاہر کر سکیں. عہد جدید میں میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیں. اعمال 16 باب 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا. پھر خدا کے ارادے کو پورا کرے. جب خدا آپ کو گناہوں سے نجات دے گا، جب وہ آپ کو، یسوع مسیح آپ کو اپنے لہو سے دھو کر آپ کو پاک کر دیتا ہے، تو پھر آپ پر اپنے ارادے کو عیاں کرتا ہے، آشکارا کرتا ہے، اور وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سنائے، انجیل کی منادی کرے، اقوام عالم میں جا کر یسوع مسیح کا پرچار کرے، خوشخبری کو پیش کرے اور لوگوں کو بتائیں جو تاریکی میں ہے، گناہ میں ہے، ناراضگی میں ہے، وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے. اور یوں ہم خدا کی ارادہ کو اس زندگی میں پورا کرتے ہیں، اور جو اس دنیا میں اور اس زندگی میں جو خدا نے مقرر ہمارے لیے کی ہے، جب اس زندگی میں ہم خدا کے ارادوں کو پورا کرتے ہیں تو خدا
हमें गाइड करता है, अपना इरादा जाहिर करता है, और खुदा हमारी खिदमत से और लोगों को भी बुलाता है, बचाता है और उन्हें अपनी जिंदगी के लिए तैयार करता है। बाइबल मुकद्दस में रोमियो पहला बाब और उसकी 6ठी आयत में यूं लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। आप भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। ऐसे मुझे स्किन कैंसर था और खुदा ने मुझे जब बुलाया और मैं उसकी आवाज को सुनकर उसके कदमों में आया, तो खुदा ने मेरे कैंसर को, मेरे जिस्म के 5 हिस्सों में कैंसर था और डॉक्टर का ख्याल था मैं 6 महीने जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन खुदा ने मेरे कैंसर को दूर किया और मैंने उसकी बुलाहट को कबूल किया, उसके कदमों में आया, अपने गुनाहों का इकरार किया, उससे मेरे कैंसर को दूर किया, मुझे शिफा दी और फिर न सिर्फ मुझे बल्कि बहुत से लोगों को उससे शिफा दी। और बहुत से लोग मोबाइल पर दुआ कराते हैं और मैं जैसी दुआ करता हूं खुदा उन्हें शिफा देता है। और मेरा मोबाइल नंबर है 030025982124 और बहुत से लोग दुआ के लिए कहते हैं और मैं दुआ करता हूं, वो शिफा पाते हैं। जब खुदा हमें बुलाता है तो उस बुलाहट के साथ ही हजार लोगों की बुलाहट है और खुदा चाहता है कि वो जिंदगी पाएं और अपनी जिंदगी पाएं। आइए अपने सरों को झुकाएं। अगर आप चाहते हैं कि इस बुलाहट को कबूल करें और जिस तरह मैंने बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ ने स्किन कैंसर से शिफा पाई, आप भी शिफा पा सकते हैं। गुनाह के वर्ष से शिफा पा सकते हैं, बदनी अमराज से, और शिफा पा सकते हैं ज़हनी और नफ्सियाती अमराज से। और आप जो थक चुके हैं, यीशु आज आपको बुलाता है। आइए अपने सरों को झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, ऐ जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूं कि तू अपने लोगों को बुलाता है, इसलिए कि तू अपने लोगों से मोहब्बत रखता है और तू चाहता है कि तेरे लोग तेरी हुजूरी में जिंदगी और अपनी जिंदगी पाए। मेरा ईमान है कि आज इस वक्त जिन लोगों ने तेरे हुजूर आकर इकरार किया है, अपने गुनाहगार होने को तस्लीम किया है, तूने उन्हें शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है। मेरा ईमान है आज तमाम बंधन टूट चुके हैं। खुदा के बेटे यीशु के नाम से तमाम बीमारी और अबलीस का कब्जा हमेशा के लिए खत्म हो चुका। ऐ खुदा, मेरी इल्तिजा को सुन और कबूल कर, और इनको जो आज तेरी बुलाहट को कबूल करके तेरे कदमों में आए हैं, इन पर अपने इरादे को जाहिर कर, ताकि बहुत से लोगों को तेरे कदमों में लाए। ऐ खुदा, तेरा शुक्र हो कि तू बदहाल लोगों को अपनी कुदरत से बहाल करता और उन्हें रहाई देता। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, यीशु के अजीम और जलाली नाम से।